الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ اور کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ لوگ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں جہاں ہماری سورہ نام شروع ہوئی تھی، کفار کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں پھر بھی اللہ کے جو ہے وہ برابر ہی ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں سلسلہ آگے مزید چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، ان کو کوئی ایک ہنٹ ملتا ہے کہ کوئی نشانی ملتی ہے، یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو اگنور کر لیتے ہیں۔ اب اپنی زندگی میں ہم غور کریں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں، اس چیز کی ہمیں کتنی نشانیاں ملتی ہیں، کتنے روز ہمارے سامنے لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے مال دولت بھی کماتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے، وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی نشانی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ بھی عارضی آئے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن ہم اس نشانی کو دیکھتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ وقتی طور ہمارے اندر ایک جذبہ سا اٹھتا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، آتے ہیں، وقتی طور بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے وقت گزرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم پھر اسی کے وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کا مال کھا رہا ہے وہ اسی طرح ہی کھاتا رہتا ہے، جو حرام کھا رہا ہے وہ اس طرح ہی کھاتا رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کیا، یہ نشانی دیکھ کے منہ موڑنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک عام جنرل سی مثال ہے جو ہم بالکل عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار نشانی دنیا میں آتی رہتی ہیں، لیکن انسان اس کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اب تذکرہ کیا کہ لوگوں کا حال یہ، اب یہ کفار والی آیات ہے اصل میں، دین کے کفار کے اللہ تعالیٰ حرکتیں بتا رہا ہے۔ اب ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہی حرکتیں کریں تو سمجھو ہمارے اعمال بھی کفار والے ہیں، چاہے ہم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ اب میں کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تاکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا۔ اپنی حقیقتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ کی آیات بھی حقیقت پر مبنی ہیں، اور یہ دنیا کی حقیقتیں بھی دیکھتے ہیں بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو ہم جھٹلا دیتے ہیں۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو جلد ہی ان کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی جس کو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ کہ مذاق اڑائیں گے، کسی کو سیریس نہیں ہم لے رہے، ہنسی مذاق سمجھا کہ ٹھیک ہے، واقعہ ہوا ہو گیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے، تو بہت جلدی اس کا نتیجہ جو ہے نا، اس کی اصل خبریں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ کیسے آئیں گی؟ جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی ہمارے سامنے سارا معاملہ کھل جائے گا، وہ اصل تو یہی تھا، ہم اس کو دیکھ دیکھ کے بھی اگنور کرتے رہے، سمجھ سمجھ کے بھی ہم اس کو چھوڑتے رہے، تو ظاہر ہے وہ ساری خبر ہمارے سامنے آنکھوں میں کھل کے آ جائے گی۔ فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ پہلے امتوں کو ہم نے کیا، پہلے بستیوں کو کیسے ہلاک کر ڈالا، ان کو کیسے ختم کر دیا جن سے پہلے زمین پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کو اتنا ایسا جمایا ہوا تھا کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، یعنی کہ اتنا پکے وہ تھے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بڑا وہ مضبوط سمجھ رہے ہیں، ہمارے پہلے اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے، اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، جو پچھلی قومیں گزر گئیں، ہلاک ہو گئیں، بڑے بڑے یعنی کہ خدائی دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اتنے طاقت والے تھے کہ وہ نکل گئے، چلے گئے دنیا سے، دیکھا نہیں تم نے اس چیز کو۔ پھر میں ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور انہوں نے پر لگاتار می برسایا اوپر سے، یعنی کہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ انسان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیماری چند سال پہلے گزری کرونا کے نام سے، کیسے پوری کی پوری دنیا کے سامنے بے بس ہو گئی، ایسی وہ چیز سی نہ نظر آ رہی ہے، نہ کچھ کر پا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہر انسان ایسا سہم گیا کہ نہ مسجدیں تک خالی کرنے پہ ہو گئے، بس ٹھیک ہے مسجد میں بھی نہ جاؤ، گھر میں رہ جاؤ، جماعت بھی نہ کرو، آپس مل کے نہ کھڑے ہو، دور دور کھڑے ہو، کیسا ایک عجیب سا منظر پوری دنیا میں ہو گیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نشانی ہے ہماری کہ انسان کس قدر بے بس ہے، اللہ کی ایک ذرا سی چیز کو جو ہے ہم اس کے سامنے بس ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بارش کی مثال دے کہ لگاتار ہم نے اوپر میਂہ برسایا، میਂہ برسا یعنی کہ لگاتار بارش برسنا شروع ہو جائے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں، بے بس ہے اس کے سامنے بھی۔ پھر میں وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، تو ان کے نیچے سے نہریں بہا دی، یعنی کہ اوپر نیچے سے پانی پانی ہو گیا ان کا۔ پھر کیا فاہلکناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہاں پہ اور طرف یہ چیز کہ اللہ ہلاک کیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی، ان کی غلطی کوتاہیاں جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا، انسان کے اپنے کرتوت اپنے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سزا کا مستحق بن جاتا ہے، وہ خود بخود اس حالات کو پیدا کر لیتا ہے جو اس کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد پھر ہم نے اور جو بستیاں جو وہ امتیں پیدا کر دیں اور ان کو جو ہے ان کی جگہ پہ جانشین ان کا بنا دیا۔ یہ یعنی کہ دنیا کا سلسلہ ایک چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نشانی دکھا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، ان کی جگہ پھر اور ہو گئے، ہم بھی اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم یہاں پہ مستقل نہیں ہیں، ہمارے سے زیادہ مضبوط تھے، زیادہ طاقتور تھے پہلے لوگ، وہ چلے گئے تو ہم نے بھی ظاہر بات یہاں نہیں رہنا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن واقف ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ انسان اس سے منہ موڑ دیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اگنور کر لیتا ہے، ہنسی مذاق سمجھ کے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کو سیریس نہیں لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا رہا ہے ہمیں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو بھولیں نا، اس دنیا میں ہم بس صرف آخر کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، کوئی عزت دولت شہرت کمانے کے لیے ہم نہیں آئے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اس دنیا میں رہ کے ہم نے صرف آخرت کی تیاری کرنی ہے، تھوڑی سی مہلت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، یہ امانت کے طور پہ ساری چیزیں ہمیں، صحت، زندگی، جوانی، مال دولت کی جب کچھ بھی ہے، یہ صرف ایک امانت کے طور پہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ سب کچھ اللہ کو واپس چلا جائے گا، یہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ آسمان و زمین و جو کچھ بھی سب اسی کا ہی ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا ہے ہی نہیں تو اس کے لیے ہم کیا لڑائی کرتے ہیں، کیا جھگڑا کرتے ہیں، چیز ہماری ہے ہی نہیں، ہم نے آخر چھوڑ کے ہی جانا ہے، تو بڑی کیا حقیقت ہے ہمارے اوپر، کیا کھلی ہے ہمارے سامنے حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں نشانیاں واضح کر کر کے بتاتا ہے تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔